وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ایک بہترین بزم، بہترین عنوان پر منعقد کروانے پر اور اس کا بہترین انتظام کرنے پر میں پرنسپل جناب کالج لیفٹیننٹ جنرل اعظم مقبول صدیقی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، اساتذہ کرام کو، منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس مجلس کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ یہ مجلس عام مجالس کی طرح نہیں ہے، یہ محفل عام محافل کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ محفل اس عنوان پر منعقد کی گئی ہے جو عنوان مقصد حیات ہے، جس عنوان کے بارے میں آپ بلا شبہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی عنوان کے گرد گھومنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، اور وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت النبی کی عظمت، شان، مقام اور مرتبہ اس قدر بلند تر ہے، اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ خود اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں، قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان فرماتا ہے۔ قسمیں اٹھا اٹھا کر جو آیات کریمہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قسم اٹھائی ہے، فرمان ربانی ہے، مجھے قلم کی قسم، اور اس قلم کے ساتھ جو کچھ بھی فرشتے لکھتے ہیں ان سب کی قسم، کوئی چیز پیچھے رہ نہیں گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور پھر اس سے کہا تو لکھ۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، سب کچھ لکھ دے۔ تو اس قلم نے وہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اللہ نے وہ سارے لکھے ہوئے کی اور اس قلم کی قسم اٹھائی ہے، کس مقصد کے لیے؟ جس مقصد کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں، جس مقصد کے لیے میں حاضر ہوا ہوں اور جس مقصد کو سننے کے لیے آپ موجود ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ سید الاولین والآخرین محمد کریم صلوات اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اے پیغمبر، یہ الزام لگانے والے جھوٹ بول رہے ہیں، میں دفاع کرتا ہوں۔ یہ جو آپ پر مجنون ہونے کا، دیوانہ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں، بہتان تراشی کر رہی ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو تو ہم نے وہ چیزوں سے نوازنا ہے، وہ چیزیں عطا فرمانی ہیں جو ختم ہونے والی نہیں ہیں، اور آپ تو اعلیٰ کردار کے، اعلیٰ اخلاق کے، اعلیٰ سیرت کے مالک ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرمائے اس کی عظمت کے کیا کہنے۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، لیکن میں آج صرف وہ وجہ بیان کرنا چاہتا ہوں جن وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عظمت عطا فرمائی ہے اور ان کی سیرت کو اس قابل بنایا ہے کہ خود قرآن کو ان کی سیرت بنایا ہے۔ قرآن کہیں محمد رسول اللہ کو بطور نذیر پیش کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہیں بطور بشیر پیش کرتا ہے، کہیں آپ کے اوصاف بیان کرتا ہے، کبھی آپ کی شکل و شباہت کی تشبیہات پیش کرتا ہے، کبھی آپ کا بولنا بیان کرتا ہے، کبھی آپ کا خاموش رہنا بیان کرتا ہے، کبھی آپ کا جاگنا بیان کرتا ہے، کبھی آپ کا سونا بیان کرتا ہے۔ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو بیان کرتا ہے۔ اتنی عظمت کیوں ہے؟ اس عظمت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، بلکہ قیامت تک آنے والے تک سبھی انسانوں میں سے وہ منفرد، یگانہ اور بے مثل ایسی شخصیت ہے
جن کی سیرت کے اندر 4 ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں جو کسی اور کی سیرت میں نہیں پائی جاتی، کسی اور پیغمبر کے، کسی اور صاحب علم و دانش کے، کسی اور صاحب اعزاز کے، مقام اور مرتبے والے کے سیرت میں، اس کے کردار میں یہ 4 خوبیاں نہیں ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں۔ تبھی تو شاعر یہ کہتے ہیں، وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، غبار رہ کو بخشا جس نے فروغ وادی سینہ۔ تبھی تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات، آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات اس قدر جامع ہیں کہ آپ اس میں منفرد ہیں، کوئی آپ کا مثل نہیں ہے، کوئی آپ کی نظیر نہیں ہے۔ وہ 4 خوبیاں کون سی ہیں جو صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں پائی جاتی ہیں؟ سب سے پہلی خوبی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں عالمگیریت پائی جاتی ہے، ہماگیریت پائی جاتی ہے۔ دوسری خوبی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر جامعیت پائی جاتی ہے۔ تیسری خوبی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں کاملیت پائی جاتی ہے۔ اور چوتھا وصف جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام سیر سے آپ کی سیرت ممتاز ہے، وہ سندیت ہے، استنادی حیثیت سے سب سے ممتاز اور منفرد ہونا ہے۔ ہماگیریت کا مطلب کیا ہے؟ عالمگیریت کا مطلب کیا ہے؟ ہماگیریت کا مطلب یہ ہے، زندگی سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی پہلو لے لے، کوئی شعبہ لے لے، کوئی فیلڈ اٹھا لے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس بارے میں رہنمائی موجود ہو۔ کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے، آپ حکمران ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی دیکھ لیں، مدینے کا والی دیکھ لیں کیسے حکومت کر رہا ہے۔ آپ رعایا ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں گزری ہوئی زندگی دیکھ لیں۔ آپ اگر ایک ملازم ہیں تو آپ ملازمت کرتے ہوئے، شام کا سفر کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تاجر دیکھ لیں۔ آپ اگر کاروباری ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارت کے طریقے اور گر سیکھ لیں۔ اگر آپ خاندانی زندگی میں آ جائیں، بھائی کی حیثیت ہو، شوہر کی حیثیت ہو، باپ کی حیثیت ہو، رشتہ دار کی حیثیت ہو، کسی بھی اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بھی بتائے گی کہ ان تمام معاملات میں آپ نے بہترین کردار کیسے ادا کرنا ہے۔ حقوق اور فرائض کی فہرست اٹھا لیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رول ماڈل نظر آئیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر شعبے میں ایک ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، ہر شعبے میں ایک نمونہ ہے، ہر شعبے میں آپ کی ایک مثال دی جا سکتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عالمگیریت سیرت کے حامل ہیں، عالمگیر سیرت کے حامل ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر شعبے میں، معاشی زندگی، معاشرتی زندگی، سیاسی زندگی، مذہبی زندگی، زندگی کی جتنی بھی قسمیں ہیں، جتنے بھی شعبے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ان سب کے لیے رہنمائیاں اور ہدایات مل جائیں گی۔ اور یہ رہنمائی، یہ وصف، یہ خوبی سید الانبیاء کے علاوہ کسی اور کی سیرت میں موجود نہیں۔ انبیاء کی سیرتیں منقول ہیں، کسی کی صرف دعوتی زندگی کا ذکر ہے، کسی کی صرف عبادت کا ذکر ہے، کسی کی صرف دعاؤں کا ذکر ہے، کسی کو صرف بطور معلم پیش کیا گیا ہے، کسی کو صرف بطور خطیب اور مبلغ پیش کیا گیا ہے، کسی کی صرف قربانی اور اظہار کا تذکرہ ہے، کسی کی زندگی کے صرف خاندانی پہلو نمایاں ہے، کسی کا صرف بچپن ہے، کسی کا صرف جوانی ہے، کسی کے صرف بڑھاپے کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک پہلو، بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمری، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر شعبے میں جو آپ نے تاریخ رقم کی ہے وہ منقول ہے رہنمائی کے طور پر، ہدایت کے طور پر۔
دوسرا وصف میں نے بیان کیا تھا جامعیت. جامعیت کا مطلب یہ ہے کوئی پیغمبر ایسا ہے جس کی زندگی میں صرف چند ایک ہدایات ہمارے سامنے موجود ہیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے چند دن اور زندگی کے صرف چند نشیب و افراز کا ذکر ہے. نشیب و فراز ہمارے تک پہنچے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف دعوتی زندگی یا ان کے بچپن سے جوانی تک پہنچنے کا تذکرہ ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف قربانیوں کا تذکرہ ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف دعاؤں کا، ان کے طرز دعوت کا اور طوفان نوح کے وقت ان کا کردار کیا تھا اس کا تذکرہ ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف تخلیق کا، جنت میں جانے اور زمین پر اترنے کا تذکرہ ہے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ نمایاں امتیاز ہے، یہ بلکہ ترہ امتیاز ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر شعبہ ہمارے سامنے موجود ہے. بچپن کے تذکرے دیکھ لیں، بنو سعد کے قبیلے میں آپ کے گزرے ہوئے لمحات موجود ہیں. اپنی والدہ کی زیر نگرانی گزرے ہوئے چند لمحات بھی موجود ہیں. اپنے دادا جناب عبد المطلب کی زیر پرورش گزارے ہوئے لمحات بھی موجود ہیں. اپنے چچا جناب ابو طالب کی زیر تربیت گزارے ہوئے سال ہمارے سامنے نمایاں ہیں. آپ کے تجارتی سفر، شام کا سفر، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا مال لے کر جانا، یہ تفصیلات ہمارے سامنے موجود ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے چچاؤں کے ساتھ اس دور میں کی ہوئی جنگوں میں شریک ہونا منقول ہے، مروی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نیکی کے کاموں میں، حلف الفضول میں اور کعبہ کی تعمیر میں، اور کعبہ کی تعمیر کے وقت حجر اسود کو نصب کرتے وقت جو لڑائی کا خدشہ پیدا ہوا تھا اس کی صلح کروانے میں، اس کا فیصلہ کروانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار موجود ہے. اور اس کے بعد نبوی زندگی شروع ہو جاتی ہے. نبوی زندگی کا تو ایک ایک لمحہ محفوظ ہے. احادیث کی کتب میں دیکھ لیں، آپ کا صبح سے جاگنا اور رات تک سونے تک کا وقت، اور آپ کی نمازیں، آپ کے اذکار، ورد، وظائف، آپ کے اسفار، آپ کا قیام، آپ علیہ السلام کی گفتگو، آپ کی خاموشی، آپ کی مہمان نوازی، آپ کی صلہ رحمی، آپ کا سچ بولنا، آپ کی امانت داری، آپ کے جتنے بھی اوصاف ہیں سب محفوظ ہیں. احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی جامعیت کی بہت بڑی دلیل ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ باقی رسل دیکھ لیں، بڑے بڑے عظیم لوگ دیکھ لیں، کسی کی زندگی کی جامعیت اس طرح محفوظ نہیں. تیسری بات، تیسرا وصف جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر موجود ہے، جو کسی اور میں نہیں ہے، وہ کاملیت ہے. کوئی وصف ادھورا نہیں ہے، کسی صفت میں آپ معاذ اللہ ناقص نہیں ہیں. ہر وصف کامل و اکمل ہے. ہر معاملے میں آپ درجہ اتم پر فائز ہیں. ہر معاملے میں آپ سب سے اول، سب سے اوپر نظر آتے ہیں. کوئی بھی وصف لے لیں، کسی بھی معاملے میں لے لیں، آپ سب سے آگے نظر آئیں گے. آئلی زندگی دیکھ لیں، معاشی زندگی دیکھ لیں، معاشرتی زندگی دیکھ لیں، ذاتی اوصاف دیکھ لیں، شخصیت سازی دیکھ لیں، تربیت دیکھ لیں، سچ بولنا، امانت داری، حلال کھانا، پاکیزہ زندگی گزارنا، باحیا ہونا، ایک ایک وصف اٹھا کے دیکھ لیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بدرجہ اتم کاملیت کے مرتبے پر فائز ہیں. ہر معاملے میں کامل ہے، کسی میں کوئی نقص اور خرابی آپ دکھا نہیں سکتے، انگلی اٹھا نہیں سکتے. آپ کی زندگی میں کوئی ایک بھی اعتراض کسی دلیل کی بنیاد پر کر نہیں سکتے. اور یہ ایسا وصف ہے جو کسی اور میں موجود نہیں. اور چوتھی بات جس کی وجہ سے ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارا پیغمبر سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ناز ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہے سندیت، استنادی حیثیت پہ. جس طرح معتبر ذرائع سے، بہترین طریقے سے، ہر قسم کے رتب و یابس اور ضعف اور کمزوری سے محفوظ دلائل کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے، کسی اور کی زندگی اس قدر محفوظ نہیں ہے. ہر ایک کی سیرت میں بیان کرتے وقت اگر کوئی دلیل پوچھ لے تو بتایا جائے گا فلاں نے سنا تھا، فلاں نے دیکھا تھا، فلاں جگہ پہ مرقوم تھا، فلاں تاریخ میں لکھا تھا. سنی سنائی باتیں کسی نے بول دیا، لکھ دیا، کسی نے لکھا ہے اس کو نقل کر دیا.
لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ سند کیا ہوتی ہے؟ آج مجھ سے لے کر میں جس کتاب سے پڑھوں اس کتاب کے مصنف سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک آپ کا ایک ایک وصف جس نے دیکھا، جس نے بیان کیا، وہ صحیح سند کے ساتھ ہم تک مروی ہے۔ باقاعدہ کتابیں موجود ہیں، امام ترمذی کی شمائل دیکھ لیں، خصائص محمدی دیکھ لیں، خصائل محمدی دیکھ لیں، اس قسم کی 20 کتابیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو بسند صحیح ہم تک پہنچاتی ہے۔ بسند صحیح، سند کے لفظ سے شاید آپ واقف نہ ہوں زیادہ۔ سند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک دعویٰ کر دیا، آج سے 100 سال پہلے فلاں مفکر آیا تھا، اس نے یہ بات کہی تھی۔ مجھ سے کوئی آدمی پوچھ سکتا ہے آپ کو کس نے بتایا؟ میں بتاؤں گا میرے فلاں استاد نے مجھے بتایا، اس استاد کو اس کے استاد نے بتایا، اس کو اس کے شیخ نے بتایا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں مفکر کی بات کو خود دیکھا، خود سنا، اپنے کانوں سے دیکھا اور نقل کیا۔ یہ کہتے ہیں سند، اسے کہتے ہیں سند۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی صحیح سند کے ساتھ۔ صحیح کا مطلب یہ ہے کہ یہ درمیان میں جتنے بھی راوی ہیں، جتنے بھی اساتذہ ہیں، جتنے بھی شیوخ ہیں، ان میں سے کسی استاذ پر، کسی شیخ پر پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولنا ثابت نہیں ہے۔ یہ سب کبیرہ گناہوں سے محفوظ رہے ہیں، یہ سب صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنے سے محفوظ رہے ہیں، یہ سب عادل تھے، خائن نہیں تھے، امانت دار تھے، دیانت دار تھے، ساری زندگی سچ بولنے والے تھے۔ ان میں سے کسی ایک راوی سے بھی جھوٹ بولنا ثابت نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعجاز ہے، آپ کا یہ معجزہ ہے، آپ کا ایک ایک فرمان، آپ کا ایک ایک قول، آپ کا ایک ایک وصف، آپ کا ایک ایک فعل، آپ کی ایک ایک تقریر، آپ کی موجودگی میں ہونے والا ایک ایک کام صحیح اسناد کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ اور یہ وصف کسی میں موجود نہیں ہے۔ عظیم سے عظیم شخصیات، بہت سے عظمت والے آئے ہیں، انبیاء آئے ہیں، رسول آئے ہیں، بڑے بڑے مقام اور مرتبے والے لوگ آئے ہیں، لیکن کسی کی سیرت کے اندر یہ مقام، یہ اوصاف، یہ خوبیاں موجود نہیں ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر موجود ہیں۔ بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اس قدر عظمت والی سیرت رکھنے والا رسول ہمارا پیغمبر ہے، ہمارا محبوب ہے، ہماری اس سے نسبت ہے، ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں، ہماری محافل اور مجالس ان کے تذکرے کے بغیر سجتی نہیں ہیں، ہماری گفتگو میں ان پر درود و سلام لازمی ہے، ان کا نام سن کر ہماری زبان سے بے ساختہ دعائیہ کلمات، رحمت و سلامتی کی دعائیں نکلتی ہیں۔ اس تعلق کا صرف یہی تقاضا ہے کہ ہم صرف اور صرف ان سے محبت کا دم بھریں، ان کے تذکرے کر دیں، ان کی خوبیاں بیان کر دیں، ان کی سیرت کے عظمت کے شادیانے بجائیں اور پھر اپنی منمانی کریں۔ ہماری سیرت اور ان کی سیرت کا کسی بھی اعتبار سے تقابل نہ ہو سکے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن میرا اخلاق، میرا کردار، میرا بول چال، میری پوری زندگی ایسی ہے کہ لوگ دیکھ کے نفرت کریں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہے کہ لوگ دیکھ کے تبدل جائیں اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کر لیں۔ میرا پھر کیا تعلق ہوا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق اپنے آپ سے جوڑنا، آپ کی سیرت کا تذکرہ اور آپ کی سیرت کے ساتھ اپنے آپ کی نسبت قائم کرنا کچھ تقاضے رکھتی ہے، کچھ تقاضے رکھتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی سیرت سے ہم بھی استفادہ کریں، آپ کی سیرت ہمیں بھی فائدہ دے، آپ کی عظمت ہمیں بھی فائدہ دے، اس کا کوئی ہمیں بھی اثر ہو، ہمیں بھی وہ چیزیں ملیں جو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں پنہا رکھی ہیں، تو پھر اس کے کچھ تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ صرف تقریبات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے سن لینا، آپ کی خوبیاں سن لینا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں کچھ کلمات سن لینا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہم پر لازم ہے ایز اے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر بچہ، ہر بڑا، ہر اسٹوڈنٹ، ہر استاذ
ایک جامع کتاب جو سیرت پر لکھی گئی ہو اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ چلو ربیع الاول کے بہانے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے زیادہ کرتے ہیں، تو ہم اسی مہینے میں کم از کم ایک جامع کتاب جس کے اندر حضور کی پوری زندگی خواہ جزوی اعتبار سے ہو خواہ تفصیلی اعتبار سے ہو، اس کا ہم مطالعہ ضرور کریں۔ اگر ہم واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی عظمت کو مانتے ہیں تو ہم پر فرض ہے اس سیرت کو ماننے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ یہ میرا اپنا تجربہ ہے، میرا اپنا مشاہدہ ہے۔ میں نے خود یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور یونیورسٹی کے اساتذہ تک سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بنیادی سوال کیے ہیں، وہ لا علم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے لا علم ہے۔ مکی زندگی کون سی ہے، مدنی زندگی کون سی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و شباہت سے ناواقف ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف سے ناواقف ہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم، آپ کی والدہ، آپ کے خاندان، اس بارے میں انہیں کچھ علم نہیں۔ کیسا دعویٰ ہے حضور سے محبت کا، کیسا دعویٰ ہے حضور سے تعلق کا۔ جس شخصیت کا ہم دن رات دم بھریں، جس سے محبت کا اعلان کریں، جس پر ہم اپنی جان نشاور کرنے سے گریز نہ کریں، جس کے بارے میں ہمارا یہ دعویٰ ہو کہ جو کچھ بھی مانگا جائے ہم حضور کی حرمت پر قربان کر دیں گے، جان تک قربان کر دیں گے، اس کی زندگی، اس کی سیرت ہم سے یہ تقاضا نہیں کرتی کہ ہم اس کا مطالعہ کریں۔ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے، آج میں بھی اپنے اوپر یہ لازم کر دوں اور اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہر معزز استاذ، شاگرد، چھوٹا بڑا لازم کر لے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر ایک جامع کتاب کا مطالعہ کرنا ہے۔ چند صفحات روزانہ سے ہی، ہفتے میں ایک مرتبہ مطالعہ کروں گا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطالعے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ٹھیک ہے بھائی، میری بات کو آپ مانتے ہیں اور اس کی تائید کریں گے انشاءاللہ۔ یہ پہلا تقاضا ہے۔ دوسرا تقاضا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائیاں فراہم کی ہیں، ہم ان کو سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ جو علوم آپ علیہ السلام کے اقوال میں ہے، جو علوم آپ کے افعال میں ہے، جو علوم آپ کی سیرت کے باقی پہلوؤں میں ہیں، ہم ان علوم کو سیکھیں گے، ہم ان علوم کو حاصل کریں گے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ، اس میں افسوس بھی ہے، افسوس اپنے آپ پر ہے، لیکن بطور صرف انسپائریشن کے لیے میں یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لغت میں نے دیکھی، ایک لغت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو ڈھونڈنے کے لیے ایک لغت، جس کو ڈکشنری آپ کہہ سکتے ہیں، عربی میں اس کو معجم کہتے ہیں، معجم۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی حدیث کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ یہ حدیث کے مکمل کلمات کیا ہیں اور یہ حدیث کس کس کتاب میں موجود ہے۔ حدیث کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے فرمان کو، آپ کے افعال کو، آپ کی موجودگی میں ہونے والے کام جن کو آپ نے برقرار رکھا، اس کو تقریر بھی کہتے ہیں اصطلاح میں، اس کو، اور آپ کے اوصاف کو، خواہ وہ اوصاف خلقی ہوں خواہ وہ خلقی ہوں، پیدائشی ہوں یا اخلاقی ہوں، ان کو کہا جاتا ہے حدیث۔ ایک کتاب ہے المعجم المفہرس لالفاظ الاحادیث النبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، المعجم المفہرس، حدیث کی بڑی بڑی 10 کتابوں کی معجم تیار کی گئی ہے۔ یہ آج کے دور کی نہیں ہے، یہ کمپیوٹر کے آنے سے پہلے کی بات ہے، جس وقت ایک ایک حوالے کو تلاش کرنے کے لیے 20 کتابوں کو تلاش کرنا پڑتا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے، اس دور کی بات ہے۔ المعجم المفہرس لالفاظ الاحادیث النبویہ، حدیث کی بڑی بڑی 10 کتابوں میں سے انہوں نے یہ معجم تیار کیا، جس میں صحاح ستہ، الجامع الصحیح للامام البخاری، صحیح بخاری سے ہم کہتے ہیں، صحیح مسلم، سنن ابی داود، سنن النسائی، جامع الترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند امام احمد، جس میں زوائد ملا کر 30,000 احادیث تک بات پہنچ جاتی ہے، مسند امام احمد، اور اسی طرح سنن بہقی وغیرہ اور موطا وغیرہ۔ 10 احادیث کی کتابوں میں سے اس شخص نے ایک لغت تیار کی ہے، معجم تیار کی ہے، کہ ان 10 کتابوں میں جو حدیث موجود ہے، اگر آپ کو اس کا پہلا لفظ آتا ہے،
جس طرح آپ ڈکشنری دیکھتے ہوئے اس کے ابتدائی الفاظ دیکھتے ہو اور پھر فہرستیں نکالتے ہو، اسی طرح وہ الفاظ نکالیں، ان الفاظ سے شروع ہونے والی وہ حدیث جس کتاب میں جس نمبر پر جس صفحے پر جس جلد میں موجود ہے اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. اور یہ کام کیا ہے ایک عیسائی مصنف نے. کس نے کام کیا ہے؟ عیسائی مصنف نے. کیوں کیا ہے اس نے یہ کام؟ جو آپ علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھتا، جو آپ علیہ السلام کی گستاخیاں کرتا ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کمپین چلاتا ہے، جو آپ علیہ السلام کو اللہ کا سچا پیغمبر نہیں مانتا، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بطور مشنری نفرت پھیلاتا ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں پر ظلم کرتا ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی محبت والا رشتہ قائم نہیں رکھتا، اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ کی حدیث کے بارے میں موجم لکھی اور اتنی اس نے محنت کی؟ اس وجہ سے کہ انہیں یقین ہے کہ حضور کی حدیث میں، حضور کی سیرت میں، حضور کے شب و روز میں بے شمار قواعد، بے شمار ضوابط، بے شمار قوانین، بے شمار علوم، بے شمار فنون موجود ہیں جن کو انہوں نے اخذ کیا ہے اور اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنی معاشی زندگی میں، اپنی سیاسی زندگی میں، اپنے قوانین کے اندر ان کو لاگو کیا. ہم نے کیا کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے؟ ہمارے پاس تو شاید ایک کتاب بھی ہمارے گھر میں سیرت کے عنوان پر موجود نہ ہو. ہمیں تو سیرت کے عنوان پر چند کتابوں کے نام تک یاد نہ ہوں. ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں بنیادی تعارف بھی حاصل نہیں. اور ایک غیر مسلم کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اسے پتہ ہے اگر ہم نے دنیا میں غالب آنا ہے، اگر ہم نے علوم اور فنون میں آگے جانا ہے، اگر ہم نے ریسرچ میں مزید ترقی کرنی ہے، اگر ہم نے دنیا پر غلبہ حاصل کرنا ہے، تو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اور یہ بات اٹل ہے، یہ حقیقت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف محبت کی بنا پر یہ بات میں کر نہیں رہا، بلکہ تاریخ گواہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نے ان صحابہ کی زندگیاں بدلی جنہوں نے پوری دنیا پر کنٹرول حاصل کیا. اس دور کی معلوم دنیا کے اکثر حصے پر جن کی حکمرانی تھی، صرف سیاسی حکمرانی نہیں تھی بلکہ علمی حکمرانی بھی تھی، بلکہ ٹیکنالوجی میں بھی وہ سب سے آگے تھے. سائنس میں بھی اس وقت مسلمان ہی علم سائنس کے امین تھے. آپ ابتدائی سال، ابتدائی صدیاں مسلمانوں کی دیکھ لیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ہم سے یہ تقاضا ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ بھی کریں اور اس میں جو علوم ہیں، جو رہنمائیاں ہیں، جو ہدایات ہیں، ان کو اخذ کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک تیسرا تقاضا، جس کے بعد میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی نشر و اشاعت کریں. سیرت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی نشر و اشاعت کریں. نشر و اشاعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی دو طرح ہو سکتی ہے. اس کے دو طریقے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ ہماری شخصیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی ترجمان ہو. ہماری گفتار، ہمارا کردار، ہمارا رہن سہن، ہماری طرز زندگی، ہماری زندگی بتائے کہ یہ محمد رسول اللہ کے پیروکار ہے. ہماری زندگی، کائنات کا کوئی شخص بھی ہمیں دیکھ کے پہچان لے کہ یہ واقعی محمد رسول اللہ کا امتی ہے، کیونکہ آپ کے اخلاق کا پرتو، آپ کے کردار کا عکس اس میں نظر آتا ہے. بہترین طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نشر و اشاعت کا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں ڈھال لیں، آپ کی رہنمائیوں کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں اس کائنات پر حکم آپ کا چلے، اگر آپ چاہتے ہیں اس کائنات کے سارے معاملات آپ کی مرضی سے چلیں، ورلڈ آرڈر آپ جاری کریں، تو آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنا پڑے گی. آپ جیسا بننا پڑے گا، آپ کی سیرت سے رہنمائی لینا پڑے گی، آپ کی احادیث اور سنت کو اپنے لیے رول ماڈل بنانا پڑے گا. آج ہمارے لیے رول ماڈل کون ہے؟ آج ہم کن کو دیکھ کر اپنا رواج اور اپنا ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں؟ دعوی محبت محمد رسول اللہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور رول ماڈل ہمارا کون ہے؟ حالانکہ رول ماڈل اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کس کو بنایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ. اللہ کے رسول کی زندگی میں آپ کے لیے رول ماڈل موجود ہے. رول ماڈل کا مطلب آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں. نمونہ، ایک سیمپل جس کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. ہمارا پورا طرز زندگی، ہماری پوری تہذیب و تمدن، ہمارے صبح و شام، پوری کی پوری زندگی، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رول ماڈل بنا کر اپنے سامنے رکھ کر
بننی چاہیے، تبھی حضور کی سیرت کی نشر و اشاعت ہوگی، تبھی ہم فخر سے کہہ سکیں گے ہمارا رسول ایسا تھا۔ پچھلے دنوں میں ایک غیر مسلم سابقہ کرکٹر تھے، پہلے غیر مسلم تھے پھر وہ مسلمان ہو گئے، ان کا انٹرویو سن رہا تھا اور انہوں نے بڑے واشگاف الفاظ سے کہا، انہوں نے کہا سر سچی بات تو یہ ہے کہ میں مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ میں کسی مسلمان سے متاثر ہو کر مسلمان ہوں، ہرگز نہیں۔ میرا ایک ساتھی کرکٹر تھا، وہ بھی پہلے مسلمان تھا، اس کے اندر ایک تبدیلی آئی، اس کی سیرت بدل گئی، اس کا بول چال بدل گیا، اس کا کردار گفتار بدل گیا، پوری طرز زندگی اس کی بدل گئی۔ میں نے کہا یہ اس کے اندر مثبت تبدیلی کیسے آئی ہے؟ میں نے اس کی باتیں سنی، میں نے اس کا تعارف حاصل کیا، مجھے سمجھ میں آیا اصل اسلام تو یہ ہے، تو میں نے اپنا سابقہ مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ وہ کہتے ہیں اگر مسلمانوں کی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس نظر نہیں آتا تو یہ بھول جائیں کہ ہم سے لوگ متاثر ہوں گے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ہمارا کیا تعلق ہے؟ نہ ہماری شکل محمدی، نہ ہمارا لباس محمدی، نہ ہمارا بول چال محمدی، نہ ہمارا طرز زندگی محمدی، نہ ہمارے رسوم و رواج محمدی، نہ ہماری خوشیاں نہ غمیاں بتاتی ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلق رکھتے ہیں۔ اپنی مرضی کی زندگی جیسے ہم چاہیں گزار رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت ہماری ہے کہ ہم حضور کی امتی ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں۔ ابو جہل کے بارے میں بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنی مجلس میں بیٹھ کے یہ کہا کرتا تھا، اپنی مجلس میں بیٹھ کے یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، مجھے پتہ ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن میں ان کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اس لیے اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر میرے جسم پر میری مرضی نہیں چلے گی، پھر مجھے غلام ہونا پڑے گا، پھر میری چودراہٹ ختم ہے، پھر میری سرداری ختم ہے، پھر میں تو پیچھے رہ گیا، پھر جیسے حضور نے کہنا ہے پھر میں نے ویسے کرنا ہے۔ ادھر حکم ہو تو میرا سر تسلیم خم ہو، میرا سر جھکا ہوا ہو، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ اگر ہم حضور کی غلامی اختیار نہیں کر سکتے تو پھر حضور سے نسبت، حضور سے محبت کے دعوے یہ سارے یہ بالکل ہیچ ہیں، حقیر ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی نشر و اشاعت کا دوسرا انداز کیا ہے؟ ہماری مجالس کے موضوعات میں حضور کے واقعے موجود ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ہم لکھیں، ہم بات کریں، ہم ٹویٹ کریں، ہم پوسٹ کریں، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے، آپ کی شان اور آپ کے فضائل کے، آپ کے اوصاف کے کچھ نہ کچھ مظاہر بیان کریں۔ میرے حضور ایسے تھے، میرے پیغمبر ایسے تھے، میرے پیغمبر نے یہ فرمایا، میرے پیغمبر کی موجودگی میں یہ ہوا، آپ کے کردار یہ تھا۔ ہماری مجالس کے موضوعات جب تک یہ نہیں ہوں گے تو سیرت کی نشر و اشاعت کیسے ہوگی؟ کیسے ضرورت پیش آئے گی لوگوں کو سیرت کے مطالعے کرنے کی؟ ہمارا رہن سہن، ہمارا بول چال، ہماری مجلس کے موضوعات لوگوں کو بتائیں گے کہ واقعی کوئی شخصیت ایسی ہے جس کی سیرت کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ چند ایک تقاضے ہیں، اس کو مزید بھی ہم بڑھا سکتے ہیں، مزید بھی غور و فکر کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں میرے اور آپ کے لیے تلخ ضرور ہیں لیکن اسی میں حقیقت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی ہمیں عروج ملے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت عظمت سے نوازے، اللہ ہمیں مقام عطا فرمائے، تو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائیں۔ ہمارے بڑوں نے حضور کی غلامی اختیار کی، تو اسی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا عظیم بنا دیا کہ ان کے نام سن کر پوری دنیا پر رعب اور دبدبہ طاری تھا، ہر میدان میں وہ آگے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ پروفیسر حافظ عبدالمنان صاحب نے جو میں پیغام دیا ہے، اگر ایک لفظ میں بیان کروں تو اس لفظ میں یہ ہے غلامی کی رسول۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ اگر ہم غلامی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارتے ہیں تو عزت ہے، آبرو ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، دنیا کی کامیابی ہے۔ اب یہ لمحات ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سمیٹنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں